الحمد لله رب العالمين۔ بیوی کے حقوق جو ہے نا جی، یاد رکھیں خاوند پر یہ ہے کہ ایک تو اس کا نان نفقہ سکنا، یعنی گھر، کھانا پینا، پردہ، عزت، احترام اور حقوق زوجیہ۔ باقی جو جائیداد کا حصہ ہے وہ تو مرنے کے بعد ملے گا، ابھی سے تقسیم کرنی شروع ہو گیا۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صحیح معنوں میں صالح اور عالم بنائے۔ گندے خیالات آتے ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، تو لا حول زیادہ پڑھا کرو۔ ایک عورت نے طواف کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جماع کیا، اس کے بعد صفا دوڑی، عمرہ بھی برباد ہو گیا۔ الحمدللہ، عمرہ دوبارہ کریں، دم بھی ادا کریں۔ ہمارے ایک ساتھی نے مدینے سے عمرے کا احرام باندھا، مکے آ کر احرام خراب ہو گیا، رات کو اس نے اتار کر کپڑے پہن لیے، پھر صبح عمرہ کیا۔ جب کپڑے پہن لیے ساری رات تو دم پڑ گئی، کپڑے نہ پہنتا تو کچھ نہ ہوتا۔ میرے والدین عمرے کے لیے تیار تھے، اس دنیا میں نہیں ہیں، میں بھائیوں کو لایا ہوں، بالکل ثواب بھی ملے گا اور والدین عمرہ بھی کرو ایک ایک۔ ہر کام میں نقصان ہوتا ہے، آپ روز لکھتے ہیں۔ میں نے کہا استغفار پڑھو، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ آج ساری دنیا میں جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس وقت پوری دنیا میں نقصان ہے، تمام مارکیٹیں بیٹھ گئی ہیں۔ چاکلیٹ کھانا حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں۔ ہیرے پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اس کی قیمت زیادہ ہے، دوسرا ہیرا ہر کوئی تھوڑا پہنتا ہے، تو سال ہزاروں میں ایک پہنے گا۔ میقات سے احرام باندھا ہے، مکے آنے کے بعد عورتوں کو حیض آ گیا ہے، 2 دن کے بعد مدینے جانا، تو نہ جائیں نا، پہلے بیٹھی رہیں، پاک ہو کے عمرہ کریں پھر جائیں۔ وہ آپ قیدی تو نہیں ہیں کہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں، آپ کہ ہم نہیں جاتے بس۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے، غلاف کعبہ کو چوما، احرام بھی لگایا، غلاف کعبہ کے بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ غلاف کعبہ کو چومنا اور احرام لگانا بدعت ہے۔ طواف کے 7 چکروں میں اجتباع ہے، بہرحال آپ نے نہیں کیا تو اس کا کوئی دم نہیں ہے۔ مجھے کمپنی نے کرپشن کیس میں نکال دیا ہے، اب دوسری تلاش کر رہا ہوں۔ بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ میرے دوست کے بچے کو سانس کی بیماری ہے، ایک تو اس کا علاج کروائیں، دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلایا کریں۔